ایک یہ چیز ہے فضیلت کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیا کس لیے؟ کہ بندوں کو آزمانے کے واسطے۔ اس میں ایک اللہ کی آزمائش بھی ہے۔ 5 حقوق ہیں اسلام کے، بنیادی فرائض 5 ہیں، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، آخر میں حج بیت اللہ ہے۔ جو مالدار ہوگا، جو صاحب استطاعت ہوگا، اس کے اوپر حج فرض ہے، ہر ایک کے اوپر نہیں ہے۔ میرے اوپر حج فرض نہیں ہے، آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے، لیکن جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ حج کرنے کا پیسہ، اس کی طاقت، اس کی صحت، اس کے اخراجات سارے موجود ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ صاحب نصاب مانا جاتا ہے، تو حج کرنا اس پر فرض ہے، ہر کسی پر نہیں۔ تو کہتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو مال دیا ہے، کتنے بہت سارے مسلمان ہیں، مالدار ہیں، بڑے بڑے کروڑپتی ہیں۔ یہ دولت بھی کس کی دین ہے؟ اللہ کی دین ہے۔ مال کون دیتا ہے؟ مال بھی اللہ سے دیتا، اور غریبی بھی اللہ ہی دیتا۔ کسی کو مال دیا یہ اللہ کی دین ہے، اور کسی کو غریبی دیا یہ بھی اللہ کی دین ہے۔ مال دیتا ہے تو اس کے مال کے برابر اس کا امتحان لیا جاتا ہے، غریب ہے تو غریب کے برابر اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ غریب رہے تو حج کرنے کا نہیں، قربانی کرنے کا نہیں، زکوٰۃ دینے کا نہیں، بہت سارے چیزوں سے بچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا چھوٹا امتحان لیتے ہیں۔ اور اگر مالدار ہے، رئیس ہے، دولت مند ہے، اللہ نے اسے مال دیا ہے، اسے اللہ کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ بھی حکم ہے اس کے اوپر، قربانی کا بھی حکم ہے، حج کرنے کا بھی اس کے اوپر حکم ہے، سارے چیزوں کا اس کے اوپر حکم آ جاتا ہے، حقوق اللہ کا بھی حکم اس کے اوپر آ جاتا ہے، سارے جو ہے اس کے اوپر حقوق عائد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے کو میں نے مال دیا ہے، یہ مال میں سے اس نے خرچ کرتا ہے کہ بھی نہیں کرتا، اور کرتا ہے تو کتنا کرتا ہے، اور کس راستے میں خرچ کرتا ہے۔ یہ اللہ پاک انسان کو آزماتے ہیں، کتنا بڑا مالدار ہوگا اتنی بڑی اس کے اوپر آزمائش آئے گی، کتنا بڑا دولت مند ہوگا اتنی بڑی آزمائش، امتحان اس کے اوپر آئے گی۔ اب ایک رہے ہم لکھ پتی رہے، کروڑ پتی رہے، زمینیں ہمارے پاس، پیسہ ہمارے پاس، طاقت سب کچھ ہے، حج فرض ہو چکا ہے، لیکن ہمیں حج ادا نہیں کرتے، 4-5 لاکھ روپے کے خرچ آ جاتا، کیا کریں؟ شیطان آپ کو دل میں بات ڈالتا نہیں، اتنا سفر کرنے سے اتنا خرچ آتا ہے، اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ وہاں پر مالدار کیا کرتے ہیں؟ اس عبادت کو رائگاں کر دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں، پیسے کو ترجیح دیے، مال کو ترجیح دیے، اللہ کے حکم کو توڑ دیا۔ یہ ہے آج بہت سارے مالداروں کی حالت۔ زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو بھی خرچ نہیں کرتے، اب اس میں کیا کرتے نہیں، کمپرومائز تھوڑا بہت۔ 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکالنا تھا، اگر 1 لاکھ روپے پورے نکل جاتے تو میرے پورے مال کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی۔ مسلمان ہوشیاری کیا کرتے ہیں؟ 1 لاکھ روپے کی جگہ 10,000 روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ اب سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تسلی کیا دیتے ہیں؟ زکوٰۃ میں بھی ادا کر دیا، لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ ایسے ہی اتنا پیسہ رہنے کے باوجود حج کو جا کر آنے کا، وہ اخراجات اٹھانے کا اتنی طاقت رکھنے کی ہمارے پاس طاقت ہے، تو حج کرنے کے مہینے میں ضروری اور فرض لازم ہے۔ خالی ٹائم پر جو ہے عمرہ کر کر ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ میں عمرہ کر کو آیوں، حج کرنا میرے اوپر کیا بھی ضروری نہیں، تو جو ہے یہ نفل عمرہ ہے، حج جو ہے وہ فرض ہے۔ عمرہ کرو یا نہ کرو اللہ نہیں پوچھتا، عمرہ جو ہے
اتنے پیسے آنے کے بعد مجھے بھی ضروری ہے، آپ پر بھی ضروری ہے، اگر میں نہیں بھی کروں تو اس کا حساب اللہ نہیں پوچھتا، یہ نفل ہے۔ لیکن ان دنوں میں جو حج کے مہینے میں حج کا ادا کرنا فرض ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی ہر مالدار سے اس کا حساب پوچھے گا۔ تو لہٰذا دوستوں بزرگوں، اس کی فضیلتیں ایسے ہیں کہ اس کے اندر للہیت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک تو پہلی بات کیا کرتی مسلمانہ، حج سے اس عمل سے جی چراتے، کرنا نہیں چاہتے، کیا کیا کر کو، کیسا رات دن محنت کر کو، میں کیسا کمایا، کیسا جمایا مجھے معلوم، یہ ایک دم 4-5 لاکھ روپے خرچ کرنا بولے تو کیا معمولی باتیں، کیا بہت سارے چیزوں کو سوچ کو کیا کرتی ہیں، حج ادا نہیں کرتے ہیں۔ اب بہت بڑا دل پر پتھر رکھ کر اگر تیار بھی ہو جاتے ہیں تو شیطان اس وقت بھی صبر نہیں کرتا، اس کے اندر تکبر لا کر دل کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ جو حج کرتے ہی لوگوں کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے کہ دیکھو اتنے روپے خرچ کر کے میں جا رہا ہوں اور میں گیا، میں جا کر آیا، ایسی حالت، ایسا وضع، اس کے اندر جو تکبر آ جاتا نا، وہ تکبر سے بھی حج کرنے کے بعد بھی اس کا حج ادا نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کی طرف سے حضرات علماء کرام نے تشریح کی ہے، لوگ جو ہے گیہوں کے برابر حج کرتے ہیں۔ ایک زمانہ کم تھا لوگوں کا، اب دنے دن جو ہے سال گزرتے گئے جیسا لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ حضرت علماء کرام نے فرمایا ایک وقت آتا لوگ جو ہے گیہوں کے دانوں کے برابر حج کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی گیہوں کے اندر ملے جانے والے کنکروں کے برابر لوگوں کا حج قبول کرے گا۔ گیہوں کے دانے کتنے رہتی، اس میں کنکر کتنے ملتی، یہ حالت ہے۔ اخلاص ہے، اخلاص، ہر عبادت میں اخلاص ہے۔ حج کے بارے میں اخلاص نہیں، ہر عمل، ہر عبادت میں اخلاص ہے۔ ابھی آج صبح یا کل صبح حدیث میں ہمیں پڑھی ایک بات، ایک بندہ نماز پڑھتے رہتا، یہ سوچ کر پڑھ رہا کہ آنے والے مجھے دیکھ رہے ہیں، بازو بیٹھے والے مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہی ہیں، وہ بھی دیکھ رہی ہیں بول کر بار بار نماز پڑھ رہا، یا کھڑی ہوئی نماز میں رکعتوں کو لمبی کر ڈال رہا، لمبی لمبی دعائیں کر رہا، لمبی لمبی رکعتیں پڑھ رہا، وہ دل میں یہ سوچ کو کہ لوگ مجھے دیکھ رہی، دیکھنے دو بول کر رہا۔ اب ایسی نماز قبول نہیں ہوتی، کیا فائدہ؟ عمل تو کر رہی ہیں لیکن اللہ کے واسطے نہیں کر رہی۔ اللہ کے واسطے کرنا، اسے خشیتیں بھی کہتے ہیں اور اسے للہیت بھی کہتے ہیں۔ جس مسلمان کے دل کے اندر خشیت اور للہیت نہیں ہوتی، نہیں وہ مومن ہی ہوتا۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن اور مسلمان ہی نہیں ہے جس کے دل کے اندر خشیت الہی نہ ہو۔ اللہ کا ڈر ہونا ضروری چیز ہے۔ سارے اعمال، سارے عبادتیں، سارے چیزوں میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، اللہ کی خشیت الہی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی آ کر پوچھا، حضرت 2 آدمی شہید ہو گئے، انتقال کر گئے، اس میں سے ایک اللہ سے ڈرنے والا تھا، دوسرا جہاد میں جا کر لڑنے والا تھا، تو آپ کے سامنے کس کی فضیلت زیادہ ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے، میں اللہ سے ڈر لے کر گھر میں بیٹھ جاؤں اور ایک آدمی ہے تلوار لے کر میدان میں چلے جائے، دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے دشمنوں کا مقابلہ کرے اور خود بھی زخم کھا کر، تیر اور تلوار کھا کر شہید ہو جائے، اس کی بڑی قربانی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے پاس جگر بھی تھا، بہادری تھی، شوق بھی تھا، ذوق بھی تھا، اللہ کے واسطے بول کر تلوار نکل گیا تھا اور اللہ کو ڈرنے کو بیٹھنے والا وہاں بیٹھا تھا۔ حضرت سے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ یہ دونوں آدمیوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت اللہ سے ڈرنے والے کی ہے، یہ نہیں کہ میدان میں جا کو لڑنے والے کی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کا خوف ہونا، دل میں للہیت کا ہونا۔ ابھی جو
दिना चल रही ना पूरी हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलात व तस्लीम की मुबारक ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हैं बातें। उनकी मुबारक ज़िंदगियाँ हमारे सामने आती हैं। 10 ज़िलहज्जा की क़ुरबानी याद आती है तो क़ुरबानी वाला अमल करके छोड़ देते ही नहीं। जो महीना हमारे सामने, जिस नबी की सीरत और तारीख़, जो सहाबी की ज़िंदगी हमारे सामने, जिस वली की ज़िंदगी हमारे सामने, तो हमारे ऊपर ये ज़रूरी हो जाता है कि उनके अहवाल, उनके इरशादात और उनकी सुन्नतें हमारे अंदर आए, हमें उस पर अमल करें। कुरान कहता है इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुम मुनीब। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह तारीफ़ कर रहा है कि बेशक मेरा बंदा इब्राहीम बड़ा हलीम और हुल्म वाला, बुरबारी और मुझसे डरने वाला था। अल्लाह खुद फरमा रहा। इब्राहीम किससे डरने वाले थे? अल्लाह से डरने वाले थे। अब अगर इब्राहीम के हज बैतुल्लाह, क़ुरबानी वाले मसाइल, अगर ये ज़िलक़अदा और ज़िलहज का महीना चल रहा है तो आपकी सीरत हमारे सामने आएगी, तो आपकी सुन्नत हमारे अंदर आना भी ज़रूरी है। आप बड़े अल्लाह से डरने वाले थे, उसके कई मिसालें आपके सामने हैं। मुफस्सल जो है वाक़ियात में आपके सामने मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। हर रन पर, हर कदम पर आपके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर था। तभी तो जाकर आप अकेले निहत्ते थे तो सारे बातिल लोगों से, बातिल बादशाहों से आपने मुकाबला किया। हदीस की तशरीह में उलमा फरमाते हैं कि जिस बंदे के, जिस इंसान के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ और डर, खशियती पैदा हो जाती है, जो अल्लाह को डरने वाला हो जाता है, तो उससे दुनिया के किसी और से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस मुसलमान के दिल के अंदर अल्लाह की खशियत निकल जाती है तो फिर उसे पूरी दुनिया से डरने की ज़रूरत पड़ती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बहुत अच्छे खासे जो है वाक़यात और मिसालें और आपके आदतें शरीफ़ा बहुत अच्छी गुज़री। आपके अच्छे आदत में से, सुन्नतों में से एक आदत ये थी कि आप कभी जो है पूरी ज़िंदगी में कभी अकेले खाना खाना पसंद नहीं फरमाया। कितनी अच्छी सुन्नत है, कितनी अच्छी आपकी आदत थी। अकेले खाना खाना पसंद नहीं करे, तलाश करते जाको महल में, कभी इधर, कभी बियाबानों में, कभी जंगलात में, कोई एक भी मिल जाता तो सब हाथ पकड़ कर लाते, साथ में बिठा को खाना खिलाते, साथ में बाद में खाते थे। ये नहीं देखते थे कि ये कौन है, किस मज़हब का मानने वाला, ईसाई है कि यहूदी है, गैर मुस्लिम है कि मुसलमान है, कौन है मालूम नहीं, लेकिन हर किसी को साथ में लेकर खाना खाते हैं। खिलाने वाली ज़ात है अल्लाह की। एक मरतबा का वाक़या ऐसा पेश आया, एक आदमी को पकड़ कर लाए, दस्तरखान पर बैठे, बिस्मिल्लाह बोलकर खाना शुरू कर रहे हैं, वो बिस्मिल्लाह भी नहीं, औज़ बिल्लाह भी नहीं, लपकने लगा। उसका हाथ पकड़ लिए कि भाई अल्लाह का दिया हुआ खाना रिस्क है, तो अल्लाह का नाम नहीं लेता, ऐसे ही खा लेता, छोड़ डाल खाना तो खाने को, तुझे मैं खाना नहीं खिलाता। अब वहाँ से क्या हुआ, नाराज़ होकर को चलने लगा। करीब ज़री दूर जाकर आधी पहाड़ी पर चढ़ गया वो। इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए अल्लाह का हुक्म लेकर। इब्राहीम इतने बड़े जलीलुल क़दर नबी हैं, अल्लाह पूछ रहा कि इब्राहीम खाना क्या इंसानों को तुम्हें खिला रही हैं? आपने कहा कि अल्लाह नहीं, मैं कौन हो सकता हूँ खिलाने? रिस्क देने वाला कद्दर कौन तुम्हें दे रही? अरे अल्लाह, मैं नहीं, ये जिम्मेदारी क्या तुम्हारी है? इब्राहीम ने कहा कि अल्लाह सब कुछ तेरा है, तू देने वाला, खाना तेरा है, जान तेरी है, ज़िंदगी तेरी है, सब कुछ तेरा, मैं कौन क्या हूँ? मैं कुछ देने वाला नहीं। तो अल्लाह पाक ने कहा कि जब मैं खिलाने वाला, मैं रोज़ी देने वाला, मैं सब कुछ करने वाला हूँ, तो आज तक मैंने मेरे नाम लिए बग़ैर खाने वालों को आज तक रोका नहीं, हर किसी को खिलाता हूँ, सारी ज़िंदगी खिलाता हूँ। तो तुम एक वक्त उसने मेरा नाम नहीं बोलकर उसे
کھانے سے روک ڈالے نا، پہلے اسے بلا کر کھلاؤ۔ میرا نام نے نہیں بھی لیا تب بھی پرواہ نہیں، لیکن اسے روزی دینا بھی میرا کام ہے، جو میرا نام لیتا نا اسے کھانا دینا بھی میرا کام ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، بسم اللہ بولنے والے کو کھلانا بھی اللہ کھلاتے ہیں، نہیں بول کر کھانے والے کو بھی اللہ کھلاتے ہیں۔ اسلام مسلمان کو بھی اللہ کھلاتے ہیں، اسلام ظالم دشمنوں کو بھی اللہ کھلاتے ہیں۔ اللہ کی قدرت وہ ہے، اللہ کے سامنے جو ہے کوئی بڑا نہیں ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی سوچنے والا نہیں، اللہ ہی سب کو روزی دینے والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑتے ہوئے گئے وہ آدمی کے پاس، اسے ہاتھ پکڑ کر پھر جو ہے بلا کر لائے، واپس لا کر اٹھائے، پھر پیٹ بھر کر اسے کھانا کھلا کر گئے۔ یہ سنت ہے آپ کی، اور یہ آپ کی عادت شریفہ تھی۔ ایک محبتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک درد پیدا ہوتا ہے، ایک ہمدرد، ایک دوسرے مسلمان کا درد دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ بعض مسلمانوں کی حالت ایسی، وہ جو محاورہ بولتے نہیں، جھوٹے ہاتھ سے بھی کوے کو ہکالتے نہیں حضرت کر دو، ایسی حالت، جو کچھ ملتا ہمیں چھڑپنا، جتنا جو ملتا ہمیں کھانا، نہ صدقہ کرنے کی، نہ تقسیم کرنے کی، نہ سائل فقیروں میں دینے کی، نہ مہمان کے آنے پر مہمان کو کھلانے کی، نہ دوسروں میں ہمیں دینے دلانے کی۔ یہ عادت آج بند ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے ہماری روزی میں سے برکتیں بھی ختم ہو رہی ہیں۔ دینے کا، دلانے کا، کھانے کا، کھلانے کا اگر یہ عادت ہماری بن جائے تو اللہ اوپر سے جو ہے برکتیں ہی برکتیں اتارتے ہیں۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی، تو اسے خشیت الہی ہر عمل میں ہونا چاہیے، ہر عمل میں ہونا چاہیے۔ جو آج حالات ہمارے ہیں نا، یہ چیز سب سے پہلے ہمارے اندر سے نکل چکی ہے، اس چیز کو ہمیں پیدا کرنا ہے۔ دو چیزیں اگر ہمارے اندر آ جائیں تو پھر بڑے بڑے اعمال، بڑے بڑے عبادتیں بس سب اللہ کے واسطے ہو جاتی ہیں۔ پہلے اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہونا، دوسرا جو بھی عبادت، جو بھی عمل کرتی وہ صرف اللہ کے واسطے ہونا۔ نیت میں ہماری کھوٹ اور خرابی نہیں آنا، کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیک عمل، عبادت لوگوں کے واسطے، یہ ہماری سوچ نہیں ہونا، اور جو ہے خوف اور ڈر اللہ کے علاوہ کا نہیں ہونا۔ ہم ایک ہی اللہ کو نہیں ڈرتے، باقی جو ہے ہر کسی کو ڈرتے۔ دوستوں، بزرگوں، حالات، باتیں، چیزیں جو ہے، واقعات، کامہ ہمارے کسی سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں، اس کی مثالیں اللہ دنیا میں قائم کر کے دکھا رہی ہیں۔ اللہ اپنے گھر کی دعوت دے کر بلاتا ہے، نہیں ہمیں اللہ کے گھر کو نہیں جاتے۔ حکومت کی طرف سے، کورٹ کچہری کی طرف سے، پولیس والوں کی طرف سے کسی جو ہے کام میں اگر پھنس گئے، وہاں کے ہمیں ذرا نوٹ کرے، ہمارا وقت کہاں ضائع ہو رہا ہے۔ سوچ رہے نہیں، ہمیں بس سوچے تو بہت کچھ ہمیں حاصل ہو سکتا، سوچ رہے نہیں۔ 10 منٹ میرے بندے، 5 منٹ میرے بندے میرے گھر میں آ کو سجدہ کر کو میرا ڈر پیدا کر، میری معرفت لے کر جا، بولے تو ہمیں اللہ کی نہیں سن رہے۔ گھنٹے گھنٹے آپ کو کب جج میں ہم بلاتا کہ کورٹ کے اندر لائنوں میں کھڑے ہوئے کتنے مسلمان آپ کو ملیں گے، دیکھو، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی۔ کب پولیس کا بڑا آتا کہ بات کریں گے بول کر، دھوپ نہیں، کوئی موسم کا سوال نہیں، گھنٹے گھنٹے اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے پولیس اسٹیشنوں کے سامنے، دیکھو مسلمانوں کی حالت۔ وہاں بولو نا، وہاں بہانہ تلاش کرو، بہانہ وہاں بیان کرو۔ یہاں ہمارا کھیت سامنے آڑے آ گیا نماز کے واسطے، ہمارا دکان سامنے آڑے آ گیا، ہماری ڈیوٹی، ہمارا کام، ہمارے بیپار، ہمارے بزنس، ہمارے مسائل، ہمارے روزی روٹی کے مسئلے نماز کے واسطے سامنے آڑ بن جاتے ہیں۔ جب کورٹ کا ڈیٹ آتا ہے تو وہاں بہانہ تلاش کرو، پیش کر کو دیکھو، پھر مانا جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کا خوف نہیں کرتا، اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ دنیا کی ہر چیز سے اسے ڈراتے ہیں۔ جس بندے کا ماتھا اللہ کے سامنے آ کر نہیں جھکتا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا والوں کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک
ہاتھوں کی کمائی ہوئی کاموں کے اعمال کے نتیجے ہی کون بھی لاکھوں ہمارے سر پر ڈال رہی سو نہیں، خام خواہ ہمیں بیکار میں جو ہے دوسروں پر دوش دیتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، کوئی پارٹی کا ہو، کوئی حکومت کا ہو، کوئی منسٹروں کی طرف سے ہو، کسی دشمن تنظیموں کی طرف سے ہمارے اوپر حالات نہیں آ رہی، ہمیں اپنے ہاتھوں سے کما رہی سو یہ حالات جو ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں سو بار بار آپ کے سامنے مسجدوں کی اور نمازوں کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی کہیں نمازیاں نہیں ہماری مسجدوں میں، ہر چیز کو آباد کر رہے ہیں لیکن اللہ کے گھر کو آباد کرنے نہیں۔ شادی خانے دیکھو کتنے آباد ہیں، بھر بھر کر، ایک کو بولے تو 10 دوڑ رہے ہیں ادھر، یہاں 10 کو بولے تو بھی ایک بھی نہیں آ رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی مبارک زندگی سے ہمیں توحید ہی توحید ملتی ہے، سنتیں ہی سنتیں ملتے ہیں، اسلام ہی اسلام ملتا ہے۔ سمجھے اسے جو ہے یہ ساری چیزوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ آج جو حالات بڑی نازک اور بڑے پرفتن دور سے مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، ایک نہیں کئی مسائل ہیں مسلمانوں کے اوپر، لیکن اس سے ہمیں بے خبر ہیں۔ ایک طرف مسلمانوں کا مسئلہ فلسطین ہے، دوسری طرف مسلمانوں پر مسئلہ ووٹ کی جائیداد ہے، تیسری طرف مسلمانوں کے مساجد اور مدارس کے مسائل ہیں۔ ان تمام حالات کا مقابلہ کریں کیسے؟ نہیں، ہمیں کچھ جو ہے وقت کو نکال کر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ خشیت ہمیں اللہ سے پیدا کر کے جو ہے اللہ سے توبہ کر کے ماضی کو بھلا کر جو ہے مستقبل کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ توبہ کی ضرورت ہے مسلمان کو آج کے حالات میں، جیسے جیسے گزری ہمارے زندگیاں، اس کے لیے توبہ کرنا، جو سامنے آنے والے حالات ہیں اس کے واسطے اللہ سے ہمیں دعائیں کرنا۔ اللہ سے بڑا ہمارے واسطے خیر کے فیصلے اتارنے والا کوئی نہیں۔ مانگنا ہے نا، مانگنے کی جگہ مانگتے نہیں ہمیں، اللہ سے مانگو، اللہ حالات کو بدلتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بار میں بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اصل ضروری باتیں بار بار آپ کے سامنے اس لیے رکھتا ہوں تاکہ ہمیں وہ اچھا یاد ہو جائے، ذہن میں بنیادی چیز پر ہمیں یاد بھی آ جائے۔ وہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، وہ مسلمانوں کو جو ہے ایک تاکید کے بات پر سبق دیتے ہیں کہ مسلمان جب تک تو خود کو بدلنے کا نہیں سوچتا اللہ تیرے حالات نہیں بدلتا۔ یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے، اسے سمجھ لے تو بہت کچھ ہے۔ میں خود اچھا ہونا نہیں چاہتا تو مجھے کون آپ کو پکڑ کو اچھا کرنے کی کوشش کرے تو بھی میں بدلتا نہیں۔ اب ایک مثال کے بعد ہماری جو جماعت تبلیغی جماعت ہے، ان کی ایک مثال لے جاؤ۔ انہوں کیا کرتی، شراب پینے والے کو، جوا کھیلنے والے کو، برائیاں گناہ کرنے، ہر ایک بدمعاش انسان کے پیچھے رات دن ایک کر کو محنت کر کو پڑے رہتے ہیں، پیچھے پکڑ کو لے جاتے ہیں، زبردستی ظلم، آخر کار انہیں نکل ہی جاتا اللہ کا بندہ۔ ان کی محنت کو دیکھ چھوڑتے نہیں، فرشتے پڑے جیسا پیچھے پڑتے ہیں، چھوڑتے نہیں۔ آخر 40 روز کی، 4 مہینے کی، 1 سال کی انہیں لگ گا، جا کو پھر آگا تو پھر انہیں معمولی ہو جاتا۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں اللہ کے راستے میں گئے تھے، پھر آئے، پھر معمولی ہو گئے، بدلے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں خود دل سے بدلنا نہیں چاہ رہا، اپنے آپ کو نے بدلنا چاہ لیا تو اسے آپ کو پکڑ لے، جا کو کون بھی بدلانے کی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی دوستوں بزرگوں، ہماری مسجد ہمارے گاؤں میں ہے، ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں۔ ہماری مسجد کو جو ہے اللہ کے گھر کو ہمیں خود آباد کرنا، اگر ہمارے دل میں آ گیا نا، ہمارے گھر کو ہمیں آباد کرتی، ہمارے گھر کے سارے مسائل ہمیں اٹھاتی، دوسرے کو نہیں بولتے۔ نہیں چھوڑو ہمارے گھر کے سارے مسائل نازولے دیکھ لیتے ہیں تو ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی عین جو ہے ہماری مسجدوں کو ہمیں خود آباد کرنا، ہمیں سوچیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور للہیت ہمارے اندر آئے گی۔ بہت سارے مسائل تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کے تعلق سے،
اور میں نے گزشتہ سال بھی حج کے دنوں میں آپ کی مفصل سیرت رکھ چکا ہوں. انشاءاللہ دعا کریں کہ آئندہ جمعہ کچھ جو ہے انہی کے تعلق سے سیرت مبارکہ کے تعلق سے کچھ اور باتوں کو آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے و سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.